نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو قریب ہے، خیر مال المسلمی کہ مسلمان کا بہترین مال ہو، غنم بکریاں، یتبع بہا کہ وہ انہیں لے کر چلے گا، شعف الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر اور بارش گرنے کی جگہوں پر، یعنی جہاں سبزہ ہوتا ہے، یفر بدینہ وہ اپنے دین کو لے کر بھاگے گا، من الفتن فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے دور کا ذکر ہے جب شہروں اور بستیوں میں گناہ، فساد، فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہاں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے میں ایک مسلمان کے لیے وہ تھوڑا سا مال یعنی بکریاں بہتر ہیں جو اسے تنہائی میں لے جائے، بجائے اس کثیر مال کے جو اسے فتنوں میں دھکیل دے۔ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی محفلیں، آپ کے دوست، آپ کا ماحول آپ کو جھوٹ، بد نظری یا تکبر یا اس جیسی کسی علامات کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی اصل دینداری ہے۔ پہاڑ کی چوٹیاں اور بارش کے جگہ علامتی طور پر ایسی جگہوں کا ذکر ہے جہاں دنیا کا شور و غل نہ ہو اور انسان کا تعلق براہ راست اپنے رب سے، اپنے مالک سے جڑ جائے۔ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا۔ آج کی حدیث اسی ہجرت کی ایک عملی صورت بیان کر رہی ہے کہ اگر دین بچانے کے لیے گھر بار یا شہر بھی چھوڑنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایمان آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا ماحول آپ کے باطن کو گندا کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اور تنہائی اختیار کر لیں، اپنے رب سے لو لگائیں، کیونکہ بارش کے قطروں کی طرح اللہ کی رحمت بھی وہیں پر برستی ہے جہاں دل فتنوں سے پاک اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ایک بہت پیاری حدیث پڑھنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اب ہمیں ایمان کی ایک بہت ہی لطیف اور گہری حقیقت کی طرف لے کر آئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فتنوں سے بچنے کا ذکر پڑھا جو ایک ظاہری عمل تھا۔ اب اس باب میں امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اصل ایمان اور معرفت کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا سب سے بڑا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک بہت بڑی حقیقت واضح کی کہ معرفت فعل القلب یعنی اللہ کو پہچاننا دل کا کام ہے۔ امام صاحب نے سورہ بقرہ کی ایک آیت لکھی کہ اللہ تمہارا مواخذہ اس پر کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان اور تقویٰ صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی پہچان اور عظمت سے پیدا ہوتی ہے۔ امام صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز انتہا پسندی یا جسم کو تھکانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی صحیح معرفت اور اس کی محبت ہے۔ حدیث اس میں جو وہ لے کر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون،
کہ جب صحابہ کو کسی اعمال کے بارے میں حکم دیتے تو ایسے اعمال کا کرنے کا کہتے جس کی صحابہ طاقت رکھتے۔ تو صحابہ آگے سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لسنا کہیئتکم یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ غصہ آپ کے چہرے میں دیکھا گیا، پہچانا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ انا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، اور تم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ ایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ مستقل مزاجی سے کر سکیں۔ صحابہ نے سوچا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہے، آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس لیے شاید ہمیں زیادہ سخت عبادت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آیا، کیونکہ ان کا یہ خیال غلط تھا کہ کثرت عبادت سے کوئی اللہ کے رسول سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میرا تقویٰ اور میرا اللہ کے قریب ہونا مشقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ معرفت ہی اصل دین ہے۔ تقویٰ کا مطلب صرف بھوکا رہنا یا راتوں کو جاگنا نہیں، بلکہ تقویٰ دل کی اس بیداری کا نام ہے کہ بندے کو ہر لمحے اللہ کی عظمت کا احساس رہے۔ جس کا جتنا زیادہ اللہ پر علم ہوگا، اللہ کے بارے میں یقین ہوگا، اس کی عبادت میں اتنی ہی زیادہ جان ہوگی۔ تھوڑی سی عبادت جو معرفت کے ساتھ ہو وہ اس پہاڑ جیسی عبادت سے بہتر ہے جس میں دل غافل ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فتنوں سے بھاگنا دین کا حصہ ہے۔ آج کا سبق بتاتا ہے کہ فتنوں سے بھاگ کر جہاں جانا ہے وہاں اصل کام اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، پہچان حاصل کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ پر بلا وجہ کی سختیاں ڈالنا ہے۔ تو آج کا جو حدیث کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں۔ اللہ آپ کی تھکن کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی کائنات میں غور کریں، اس کی صفات کو جانیں۔ جب معرفت بڑھ جائے گی تو عبادت بوجھ نہیں بلکہ لذت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ماشاءاللہ سے جو آگے والی حدیث ہے، اب ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کے درجات اور اس کی جزا اور سزا کے نظام کی طرف لے کر آئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اللہ کی معرفت اور دل کے عمل کا ذکر پڑھا۔ اب یہ سبق بتاتا ہے کہ اس معرفت کے نتیجے میں انسان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں دو اہم باتیں واضح فرمائی۔ پہلا یہ کہ کفر سے ایسے نفرت کرنا جیسے آگ میں گرنے سے، یہ پچھلی حدیث کا ہی حصہ ہے، لیکن امام صاحب نے اسے علیحدہ باب بنا کر یہ بتایا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بیزاری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی محبت۔ دوسرا باب جو ہے اہل ایمان کے اعمال کے فرق سے ان کے درجات کا فرق۔ امام صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سب مسلمانوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا ایمان پہاڑ جتنا، کسی کا رائی کے دانے جتنا، اور اسی حساب سے آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی اس میں حدیث ہے ہم یہ تفصیلی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے کفر اور گناہ سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ میں جلنے سے ہوتی ہے۔ آج امام صاحب نے اس پر زور دیا ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دے کر کفر سے نکال لے تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ تو اب آگے والی جو حدیث ہے وہ نئی حدیث ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار ثم یقول اللہ تعالی اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
آپ نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نکالو اس بندے کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ پھر ان کو اس میں سے نکالا جائے گا، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، پھر وہ ایسے اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے پانی کے بہاؤ کی جانب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو دانہ اگتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ زرد لپٹا ہوا، یعنی نرم نازک، بالکل اس طرح۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی سچا ایمان ہوگا، اللہ اسے آخر کار جہنم سے نکال لے گا۔ یہ اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والا بھی جنت میں جائے گا، لیکن اسے پہلے جہنم کی آگ سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں رائی کے دانے برابر ایمان پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے درجات اعمال صالحہ، خلوص اور اللہ کی محبت سے بڑھتے ہیں۔ جس طرح سیلاب کے کنارے بیج سے ایک نئی زندگی پھوٹتی ہے، اسی طرح گناہوں سے جلی ہوئی روحیں جب توبہ اور اللہ کی رحمت کے نہر میں غسل کریں گی تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گی۔ لیکن عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ابھی سے اتنا قوی بنائیں کہ ہمیں اس آگ کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم بات کریں آج کی حدیث نے ہمیں پیغام کیا دیا تو وہ یہی کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اس کا عدل بھی برحق ہے۔ اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے پروان چڑھائیں تاکہ وہ رائی کے دانے کے برابر نہ ہو، بلکہ ایک مضبوط درخت بنے جو آپ کو جہنم کی تپش سے بچا کر براہ راست جنت الفردوس کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ آج کا سبق بہت ہی خوبصورت اور بصیرت افروز احادیث پر مشتمل ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اس فرق کی ظاہری اور باطنی علامات کیا ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے باب کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جس طرح اعمال مختلف ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں انسان کا دینی لباس بھی مختلف ہوتا ہے۔ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ دین صرف ایک لیبل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چادر ہے جو انسان کے باطن کو ڈھانپتی ہے۔ کسی کی یہ چادر چھوٹی ہو سکتی ہے اور کسی کی یہ چادر بڑی ہو سکتی ہے، اور کسی کی چادر اتنی مکمل ہو سکتی ہے کہ اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بین انا نائم رأیت الناس، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا لوگوں کو وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ وعلیہم قمص منہا ما یبلغ الثدیہ، بعض کی قمیضیں چھاتی تک تھیں، ومنہا ما دون ذالک، اور بعض ایسے تھے جن کی قمیضیں اس سے چھوٹی تھیں۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، اور مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے، ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی؟ آپ نے کہا میں نے اس کی تعویل دین سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کے جسم پر ایمان کے مطابق قمیصیں ہیں۔ کسی کی قمیص صرف سینے تک تھی، یعنی اس کا دین ابھی ابتدائی حالت میں تھا اور اس کا پوری طرح باطن جو تھا وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین اتنا مکمل اور مضبوط تھا کہ اس نے ان کے ظاہر اور باطن ہر چیز کو ڈھانپ لیا تھا۔ جس طرح لباس انسان کو سردی، گرمی اور شرمندگی سے بچاتا ہے، اسی طرح جو دین کا لباس ہوتا ہے یہ انسان کو گناہوں کی تپش اور آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا دینی لباس یعنی عمل
اتنا ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپا سکے، یا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم ذرا سی آزمائش آنے پر بے نقاب ہو جاتے ہیں؟ حضرت عمر کا کمال یہ تھا کہ ان کا تقوی ان کے ہر عمل سے جھلکتا تھا۔ آگے والی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو ٹوک رہے تھے کہ تم بہت شرم کرتے ہو، اس طرح تو تم دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے یا لوگ تمہارا حق مار لیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے مت ٹوکو، کیونکہ یہ حیا کوئی کمزوری نہیں بلکہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ حیا وہ قوت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں حیا اللہ کی حضوری کا نام ہے۔ جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے شرما جاتا ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان کا ستون گر جاتا ہے۔ آج کے سبق میں پیغام یہی ہے کہ اپنے دین کے لباس کو سنتوں اور نفلی عبادتوں سے لمبا کرنا ہے تاکہ وہ لباس ہمارے لیے مکمل تحفظ بن جائے، اور اپنے اخلاق کو حیا سے مزین کرنا ہے، کیونکہ حیا وہ خوشبو ہے جو آپ کے ایمان کے لباس کو مہکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کر۔ ماشاءاللہ سے آج ہم حدیث نمبر 25 پڑھیں گے۔ یہ حدیث ایمان اور اسلام کی ظاہری حفاظت اور اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت کے بارے میں ایک نہایت اہم اصول بیان کرتی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حیا اور دین کے لباس کا تذکرہ پڑھا، اب یہ سبق بتاتا ہے کہ کسی شخص کے جان و مال کی حرمت کب ثابت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان قرآن پاک کی سورت کی آیت سے لیا، آیت کو بنایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی وہ محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات جیسے نماز اور زکوٰۃ ایمان کا لازمی حصہ ہیں، اور انہی کی بنیاد پر دنیا میں کسی شخص کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو حدیث وہ لے کر آئے اس کا مطلب ہے کہ ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، حتیٰ کہ یشہدوا، وہ گواہی دے دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا، تو جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، شہادت دی، تو عَصَمُوا مِنِّي، انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شہادت دے اور اسی طرح نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو ان کے خون، ان کے مال، ان کی جانیں سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں کسی کے ایمان کا فیصلہ اس کے ظاہری عمل پر ہوگا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، اور اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ہمیں کسی کے دل کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی بظاہر مسلمان ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے سے روکتی ہے۔ ہمارا کام اپنا محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کا حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی منافقت کر رہا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر ہمیں اس کے ظاہری اسلام کا احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایمان کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ آج کی حدیث بتاتی ہے کہ درجات میں فرق کے باوجود
جو شخص بھی بنیادی اعمال نماز، زکوٰۃ یہ چیزیں پوری کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں محفوظ ہے اور اس سے تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آج کی حدیث کا جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ کا اسلام ظاہر میں بھی نظر آئے، لیکن دوسروں کے معاملے میں اپنے دل کو صاف رکھیں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، اسلام جاننے لینے نہیں، جاننے بچانے اور روحوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنا۔ الحمدللہ آج کی حدیث میں جو امام صاحب نے باب باندھا، یہ باب امام بخاری کے ان ابواب میں سے ہے جو ایمان کی حقیقت کو عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نماز اور زکوٰۃ جیسے اعمال کسی شخص کے اسلام کی ظاہری علامت ہیں۔ اب امام صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان بذات خود ایک عمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں 3 آیات سے یہ ثابت کیا کہ آخرت کی جزا کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے سورہ زخرف کی آیت دی کہ بما کنتم تعملون، کہ اللہ فرمائے گا تمہیں یہ جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں ملی۔ دوسری دلیل اما کانوا یعملون، کہ اللہ ان کے اعمال کا پوچھے گا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں اعمال سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی کلمہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے۔ تیسری دلیل لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یعنی ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے اور عمل اس سے الگ چیز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایمان اور عمل ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ اس میں جو وہ حدیث لے کر آئے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا پھر کون سا؟ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کون سا؟ آپ نے کہا حج مبرور، یعنی وہ حج جو مقبول ہو اور گناہوں سے پاک ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے، بلکہ تمام اعمال کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جہاد اور پھر حج مبرور کا ذکر فرمایا۔ جہاد یہ جان کی قربانی اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ حج مبرور یہ وہ حج ہے جس کے دوران کوئی گناہ نہ ہو اور جس کے بعد زندگی بدل جائے۔ جس طرح جہاد میں انسان اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اسی طرح جہاد بالنفس، اپنے نفس سے لڑنا بھی ایمان کا بڑا عمل ہے۔ اور جس طرح حج میں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت میں دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت اور عمل ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ ایمان کے درجات ہیں۔ آج کی حدیث نے بتایا کہ یہ درجات اعمال کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا جہاد اور اس کی عبادت اتنی ہی افضل ہوگی۔ اگر بات کی جائے آج کے حدیث کے پیغام کی، تو آج کی حدیث کا پیغام یہی ہے، ایمان اور عمل 2 الگ چیزیں نہیں، ایمان بیج ہے اور عمل اس کا پھل۔ اگر پھل نظر نہیں آ رہے یعنی اخلاق اور عبادات، تو بیج یعنی ایمان کی صحت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو عمل کا لباس پہنائیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔